السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز، اس سیریز کے اندر جو ہے ہم یہ کوشش یہ کریں گے، جیسے اب یہ فورن افیئر کا میگزین ہے، اب یہ جو ہے نا جولائی اور اگست کا ہے۔ اب اس کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ آرٹیکلس ہوں گے ان کو میں کم سے کم سمرائز کر کے جو ہے نا آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے اندر اصل میں بتایا گیا کیا۔ اب اس منتھ کا جو میگزین ہے اس کے اندر جو بیسک جہاں پہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو اصل فوکس رہا ہے وہ پاور کے اوپر رہا ہے، کہ اگر ہم یہاں پہ آرٹیکل دیکھیں تو پہلا آرٹیکل یہ ہے کہ ہم وارز جو ہے نا کیوں فیل ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ پاور، سافٹ پاور، یہ دوسرا یہ بھی ہے لیکن ان میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ تھا کہ سافٹ پاور کی بیلنس کس طرح محسوس کرتے ہیں، پاور جو ہے نا وہ ایک کس طرح بندہ گریڈ بنتا ہے، اور اکنامیکل پاور کی جو ہے نا وہ لمٹ کیا ہے۔ اس پورے کے اندر جو ہے نا یہ 3-4 آرٹیکل جو ہے نا وہ زیادہ بہتر لگے تھے۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے والے آرٹیکل کے اوپر جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا، وہ چلتے ہیں کدھر، یہ وائی وار فیلز۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک جنگ کے اندر شکست کھاتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انڈر اسٹیمیٹنگ آف ہز اینیمی، کہ جب بھی کوئی شخص اپنے دشمن کو کم تر سمجھتا ہے تو وہ وہاں پہ سب سے بڑا جو ہے نا اس کو لاس ہوتا ہے۔ اگر ہم رشیا اور یوکرین کی بات کریں تو رشیا اور یوکرین کی جو ملٹری سائز ہے اس کو تو ہم کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے، مطلب ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے رشیا اور یوکرین کی ملٹری پاور میں۔ لیکن اس کے باوجود اب تک جو ہے وہ یوکرین والے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھے ہوئے انہوں نے، اور رشیا جو ہے نا ان کو اس طرح کی پوزیشن نہیں مل رہی جس کی انہوں نے امید کی تھی کہ ہم جو ہے نا ایک ہی 2-3 دن میں یا پھر ایک ہی ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا وہ یوکرین کی جو کیپٹل ہے کیو وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو اینیمی ہے یوکرین اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیے، اور انہوں نے سوچا کہ اس کو تو ہم بس ایویں بس جاتے جاتے جو ہے نا وہ فتح کر لیں گے۔ اب یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور دوسری چیز جو اس کے اندر ڈیفائن کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک ملک جو ڈیفینس کے اوپر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مورلی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہائی ویلیوز پہ ہوتا ہے بنسبت اس ملک کے جو پہ اٹیک والی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اب جیسے ہم رشیا اور یوکرین کی بات کریں تو جو یوکرین کے ملک سولجر ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ ہے۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ڈیفینڈ نہیں کیا تو بس ہم گئے، پھر ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہمارا ملک سب کچھ چلا جائے گا۔ بنسبت دوسری طرف رشیا والا کو دیکھیں تو وہ مطلب ان کو پتہ نہیں، پتہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یار وہ کیوں لڑ لیں، کیوں نہیں لڑ لیں، کیونکہ سولجر کو تو بس یہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ بس مارو۔ اب وہ ہائی لیول پہ پتہ ہے ان کو کہ انہوں نے کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے۔ تو سب سے بڑی وجہ جو جب جنگ کو میں شکست کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے اینیمی کو۔ اور پھر دوسری چیز جس کے اندر جنگ میں ہمیں شکست ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے جو ایلیز ہوتے ہیں، جو ہمارے پارٹنر ہوتے ہیں، وہ ہمیں کتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم رشیا اور یوکرین کی بات کریں تو یوکرین کو فزیکلی تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے بہت زیادہ ریکویسٹیں کی ہیں کہ مجھے جو ہے نا اب یہ دو، لیکن وہ اس کو نہیں دے رہے۔ لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ امریکہ اور جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں یورپین ملک ہیں وہ یوکرین کو بہت اچھی طرح مدد کر رہے ہیں، وہ اور اس کو اکوپمنٹ دے رہے ہیں، اور اکوپمنٹ بھی ایسے دے رہے ہیں کہ 5th جنریشن ٹیکنالوجی جو ہے نا ان کو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ رشیا کو اب تک پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوئے۔ اگر وہ سپورٹ نہ ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یوکرین جو ہے وہ اس حد تک کامیاب ہو سکتا جتنا اب جو ہے نا وہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے آگے ہم آتے ہیں، وہ یہاں پہ جو ہے نا ایک اور چیز ڈیفائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایک ملک اٹیک کرتا ہے دوسرے ملک کے اوپر، اب اٹیک کرنا تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے حملہ کر دیا، لیکن جب آپ جیسے جیسے حملہ کرتے جائیں گے آپ آگے نکلتے جائیں گے۔ اب جب آگے آپ جائیں گے تو آپ کے آگے والی فورسز اور پیچھے والی فورسز کے درمیان جو لنک ہوگا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مطلب اب جب تک آگے والی فورسز کو انوینٹری نہیں مل رہی تو وہ جب تک وہ مل رہی ہوگی وہ اچھے سے لڑ رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی اس کے اندر مسئلے پیدا ہونا شروع ہوئے نا
وہاں پہ جو ہے نا کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اور یوکرین اور رشیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جیسے رشیا نے ایک دم سے حملہ کیا تھا اور وہ پہلے دنوں میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے تھے, اور بہت زیادہ, اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رشیا جو ہے وہ کیا نام ہے ایک ہفتے کے اندر اندر کیو تک پہنچ جائے گا. لیکن پھر کیا ہوا, وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے نا تو یوکرین والوں نے چھوٹے چھوٹے حملے کی. کس کے اوپر حملے کی؟ ان کی انوینٹری انسٹالیشن کے اوپر. جہاں جہاں انہوں نے وہ ذخیرہ کر رہے تھے راستے میں, وہ سب جو ہے نا اس کو اڑاتے گئے. اس سے کیا ہوا, ان کی پوری سپلائی لائن جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی. تو اس سپلائی لائن کا تباہ ہونا جو ہے نا وہ رشیا کے لیے ایک اور سر درد بنا. اس کے علاوہ جو چیز جنگ کے اندر شکست کا سبب بنتی ہے وہ ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ. کہ جب تک ہم کسی بھی ملک کی سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے نا وہ آپس میں ہم آہنگ نہیں ہے اور ان کے درمیان جو ہے نا کوارڈینیشن نہیں ہے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا کوئی ملک جو ہے نا وہ جنگ جیت سکے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر سویلین لیڈر عوام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کیوں جنگ لڑ رہے, وہ ہمارے جو سولجر ہیں وہ کیوں مر رہے ہیں, تو عوام جو ہے نا ان کو سپورٹ اس طرح نہیں کرے گی جس طرح کرنا چاہیے. اب رشیا اور یوکرین کے اندر یہی چکر ہے کہ جو رشیا ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کنٹری ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ. پیوٹن جو ہے نا وہ ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ جو اس کے جو لیڈر ہیں, شٹ یار کام خراب ہو گیا.